سر کاظمی صاحب، یہ آپ نے ساری گفتگو سنی، کیا پاکستان تحریک انصاف از اٹ مسنگ اے ٹرک کہ وہ اپنے ان سابقہ رہنماؤں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ they don't want to have anything to do with them. وہ کہتے ہیں کہ جناب بس یہ ہماری موجودہ لیڈرشپ ہی ہے، یہی سب کچھ کرے گی، آپ لوگوں کو آگ کر دیا، آپ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں اب، اس لیے آپ نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، آپ ہماری فکر مت کریں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اگر یہ رویہ رکھ رہی ہے، درست رکھ رہی ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی جو نیت ہے وہ بہت اچھی ہو، اسی طرح محمود مولوی صاحب کی، عمران اسماعیل صاحب کی، اس کے اوپر تو ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن زمینی حقائق اور جو اس وقت زمین پہ ہو رہا ہے اس سے نہ تعلق پی ٹی آئی کا ہے نہ فواد چودھری صاحب کا۔ دیکھیں نا، اگر آپ نے حالات کو بہتر کرنا ہے، کل رات کو ہی آپ نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر واٹر کینن پھینکا، سے پانی پھینکا، آج جو ہے آپ نے ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے کر دی ہیں۔ اور کل رات کو ہی وزیر اعظم کے جو ترجمان ہیں بین الاقوامی میڈیا کے لیے، انہوں نے اسکائی نیوز پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تو بھائی، سٹیپ اگر کسی نے کوئی کسی کا کام یا کسی کا کوئی قدم اس وقت چیزوں کو کام ڈاؤن کر سکتا ہے تو وہ تو حکومت ہے، حکومتی رویہ ہے۔ حکومت کی جانب سے اگر کوئی سٹیپ اٹھایا جائے گا تو اس میں شاید ہو سکتا ہے کوئی بہتری آئے۔ جب حکومت کا یہ رویہ رہے گا کہ وہ ملنے بھی نہیں دے رہے، پھر اس کے بعد واٹر کینن کا استعمال، اس کے اوپر آج ایمنسٹی نے جو بیان دیا، پھر اقوام متحدہ کے نمائندے کا جو بیان آیا ان کی ڈیٹینشن کے حوالے سے، پھر جو ہے بین الاقوامی میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ کہنا، تو اس سارے ماحول کے اندر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومت بہت بڑی ٹرک مس کر رہی ہے یا کوئی بہت بڑی ٹرک کر رہی ہے؟ تو تحریک انصاف تو ویسے ریسیونگ اینڈ پہ ہے، تو جو بندہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہی کچھ کرے، میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہے۔ اس وقت اگر کوئی قدم پازیٹیو اٹھائے جا سکتے ہیں تو وہ حکومت کے دوستوں کی جانب سے اٹھائے جا سکتے ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان لوگوں کی حکومت ہے اور ان کے اندر لیکن پولیٹیکل ایکیومن بھی ہے۔ اطہر صاحب، یہ تو آپ کا تجزیہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی اگر پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھی جائے تو ملکی اسٹیبلشمنٹ تو یہ سمجھتی ہے کہ وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ادارے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کوہاٹ میں اور پشاور کے اندر جو جلسے منعقد کیے گئے جس میں شفیع اللہ جان صاحب بھی ایک مقرر تھے، وہاں پہ ادارہ تو یہی سمجھتا ہے کہ ہم ایکچولی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں۔ جب تک یہ اس قسم کی لفظی گولہ باری ختم نہیں کی جائے گی، آپس میں بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور دونوں اپنی جو ہارڈ پوزیشنز انہوں نے لی ہوئی ہیں اس سے وہ ڈیویٹ نہیں کریں گے۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، شفیع جان کا بھی رن ریٹ بہت تیز ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچی کیوں؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے، چیزیں اس نہج پہ نہیں پہنچنی چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں پہ حکومت انگیجمنٹ کر سکتی ہے، چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے۔ اچانک تو یہ سارے معاملات یہاں نہیں پہنچے نا، آپ کو تسلسل دیکھنا پڑے گا 3 سال کا، کس قسم کے مقدمات۔ ویسے تو مشرف زیدی صاحب نے کل بتایا کہ وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، لیکن 1-2 سال پہلے آپ ان کی ٹویٹ دیکھ لیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو ڈسگریسفل کہا تھا۔ ٹھیک۔ ان الیکشنز کے حوالے سے کیا کہا تھا وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں، اور بھی ان کی بہت سارے بیانات ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو تسلسل رہا یہاں پہ واقعات کا، اس کی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچے۔ کیا اس میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں؟ یقیناً ان کے بھی بہت سارے معاملات ہوں گے، بہت ساری غلطیاں ہوں گی، لیکن اس پوزیشن میں کون ہے جو چیزوں کو بہتر طریقے سے اس وقت کام ڈاؤن کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں حکومت کی طرف سے سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور پھر پی ٹی آئی بھی آگے سے جو ہے اس کے اوپر تعاون کرے۔ چلیں، شفیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ شفیع صاحب، آپ تقاریر تو کافی آج کل سخت کر رہے ہیں، لیکن اگر معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے، چلیں 1 منٹ کے لیے ہٹا دیجئے پکچر میں سے فواد چوہدری صاحب اور ان کے گروپ کو 1 منٹ کے لیے ہٹا دیجئے، آپ بطور جماعت مطلب کیا آفر کر سکتے ہیں کہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب اس شو کو ختم ہونے کے بعد سب سے پہلی فون کال آپ کو کریں اور وہ کہیں کہ جناب آئیے شفیع صاحب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، معاملے کو ریزالو کرتے ہیں؟ واٹ کین یو آفر؟ منصور صاحب، جو عقیل صاحب نے راہداریوں کی بات کی، اسمبلی کی راہداریوں میں جو باتیں ہوتی ہیں، ان کے نام یہ اسکرین پہ لے لیں کہ کون یہ کہتا ہے۔ اچھا، اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ راہداریوں میں جو باتیں جو بھی کرتا ہے وہ پھر میڈیا پہ آ کے کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مینڈیٹ جو ہے، جو ووٹ ہے، وہ عمران خان صاحب کا ہے اور فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ جہاں تک آپ نے مذاکرات کی بات کی یا مفاہمت کی بات کی، تو اس میں میرا یہ اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ نیوٹرل لوگ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، جن کا تعلق تحریک انصاف سے بھی نہ ہو، ماضی میں بھی ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہ رہا ہو، اور نہ ہی سخت وقت میں انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہو، اور نہ ہی ان کا تعلق گورنمنٹ سے ہو۔ تو ایسے کافی سارے لوگ اس وقت پاکستان کے پولیٹکس کے سینیریو میں سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، جرنلسٹ بھی کچھ رول پلے کر سکتے ہیں، نیوٹرل لوگ، وہ آگے سٹیپ فارورڈ ہو
اور اس چیز کو دونوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. شفیع صاحب لیکن آپ جو نیوٹرل لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ٹیک سم نیمز، 6-7-8 لوگوں کے نام لے دیں. ہو سکتا ہے آج اس پروگرام کے ذریعے ہی شاید ہم ایشوز کو ریزالو کر لیں اگر ہو سکے تو. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، کافی سارے جرنلسٹ اس میں آپ بھی رول پلے کر سکتے ہیں، کافی سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان کے سینیریو میں. اچھا چلیں، میں پروپوزل تو آپ نے دے ہی دیا. یلدا حکیم بھی رول پلے کر سکتی ہیں. منصور صاحب، یہ پی ٹی آئی والوں نے منصور علی شاہ صاحب کو ہی نامزد کیا تھا اور اب آپ کو کر رہے ہیں، تو آپ احتیاط کرنا تھوڑی سی. اب پتہ نہیں میرا منصور علی خان کا جو مستقبل ہے وہ بھی کیا منصور علی شاہ والا ہی ہے، مجھے نہیں پتا، وہ تو وقت طے کرے گا. لیکن بیرسٹر صاحب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن صحافیوں کا نام لیا تو میں نے کہا میں بھی اس بہتی گنگا میں ایک سجیشن دے دوں، ہاتھ دھو لوں. میرے خیال سے کل کے انٹرویو کے بعد تو بالکل یلدا حکیم بھی ایک رول پلے کر سکتی ہیں. لیکن نہیں، آپ کی طرف سے حسن ایوب رول پلے کر سکتے ہیں. چلے میں، لیکن بیرسٹر صاحب آن اے سیریس نوٹ سر، یہ تھوڑی سی تلخیاں جو ہے وہ کم کرنے کی بھی ضرورت ہے. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے اطہر بھائی ذکر کر رہے تھے کل رات کے واقعے کا، جب آپ عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر جو ہے وہ واٹر کینن سے پانی برسائیں گے یا وہاں پہ لاٹھی چارج ہوگا اور وہ ایک سخت سردی کے اندر ساری رات وہاں پہ اپنے بھائی کے لیے اس طرح دھرنا دیں گی، تو ظاہری بات ہے پھر جو غصہ ہوگا، ایموشنز ہوں گے، دے ول بی ایٹ دیئر پیک. تو اس ساری عرصے کے دوران کس طرح مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کون ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا؟ دیکھیں منصور صاحب، بات یہ ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، سیکیورٹی کی سچویشن بنائی جاتی ہے اور پھر اعلان کہا جاتا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے، اور پھر وہاں پہ دھرنا دیا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا جاتا. مطلب وہاں پہ لوگوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، ان بیچاروں کی اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کی تو بات کرتے ہیں لیکن دوسروں کی فریڈم آف موومنٹ کی بات نہیں کرتے کہ ان کا رائٹ کس طرح یوزرپ کر رہے ہیں. وہاں پہ لوکل جو رہائشی ہیں دنگل کے، گورکھپور کے، اڈیالہ کے، مجھے بتائیں کہ کیا ان کے رائٹس جو ہیں وہ آپ افیکٹ نہیں کر رہے؟ آپ بالکل کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ جا کے ایک ایسا ڈرامہ رچاتے ہیں اور وہاں پہ ایک ایسی سینیریو کریٹ کرتے ہیں کہ آپ سمپتھیز گین کر سکیں. مجھے بتائیں کہ کیا وہ کسی کا کوئی ڈیرا ہے یا کوئی دربار ہے وہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے وہ دھرنا دینا ہے اور یا وہاں پہ جا کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا ہے؟ بھئی آپ، یہ تمام تر معاملہ اسی طرح ہے کہ صرف اور صرف ٹریکشن جو ہے نا وہ گین کرنے کے لیے کہ ہم کریں. میں کل بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ بالکل ملاقات ہو سکتی ہے. ملاقات کے کچھ پیرامیٹرز ہیں. ملاقات کے لیے بالکل وہ عدالت میں بھی ایفیڈیوٹ جمع کرائیں اور اسی طرح سپرنٹینڈنٹ کو بھی ایفیڈیوٹ جمع کرائیں. جو انہوں نے انڈرٹیکنگ آلریڈی عدالت کو دی ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اڈیالہ کے باہر میڈیا گفتگو نہیں کریں گے، جس کی بے تحاشا مرتبہ وائلیشن علیمہ خان صاحبہ نے خود کی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ پانی کا استعمال، واٹر کینن، میرے خیال سے سب سے، میں شاید پرسنلی اس پہ ایگری نہ کروں کیونکہ وہ ضعیف العمر یا عمر رسیدہ خواتین ہیں، اس احترام میں شاید نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین اور سب سے جو ایک سیفسٹ آپشن ہے ٹو ڈسپرس دا پروٹیسٹرز. بالکل اس حوالے سے وہ استعمال ہوا اور کوئی کیمیکل کا کوئی استعمال نہیں تھا. معذرت کے ساتھ مجھے ایک سیکشن نہیں پڑتی ہے. اب جب اتنی ٹھنڈ تھی، ٹھنڈا پانی اوپر پڑے تو ظاہری بات ہے ویسے ہی وہ ہاتھوں پہ یا جلن شروع ہو جاتی ہے، لیکن کوئی کیمیکل نہیں